الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا الذي كان عليا في درجاتي فاطماً فی تطہیراتی حسناً فی صفاتی شہیداً فی تجلیاتی زین العابدین بعباداتی باقراً فی علم الاولین والآخرین بمعلوماتی صادقاً فی اقوالی کاظماً فی جمیع احوالی متمکناً فی مقام الرضا جواداً کفہ عند العطا ہادیاً الى سبیل النجات عسکریاً مع الغزات مہدیاً الى طریق الیقین غیاث المستغیثین معینہ ملت والدین اشرف الاولین والآخرین صلوات اللہ تعالی وسلم علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیہ سبحان اللہ سبحان اللہ صدق اللہ العظیم وصدق اللہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شاہ حسین سبحان اللہ سبحان اللہ بادشاہ حسین یہ شیخ عطائے رسول سلطان الہند خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہے۔ کیونکہ عقیدے کے غریب کی زبان کچھ اور ہوتی ہے، اور جو غریبوں کو نوازے وہ بات الگ ہوتی ہے۔ کیونکہ جو عقیدے کا غریب ہوتا ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ دو شہزادوں کی، اور جس پر رسول کی عطا ہو، جو عطائے رسول ہو، جو غریبوں کو نوازتا ہو، وہ تو یہی کہتا ہے کہ شاہ حسین، شاہ حسین، بادشاہ حسین، شاہ حسین، بادشاہ حسین، دینت حسین،
جینس حسین. ایک بات بتاؤ، آپ یہاں آئے ہو نا، ماشاءاللہ کچھ لوگ میرے دائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ بالکل سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. میری پردہ نشین ماں بہنیں ہیں جو اپنے گھروں سے اور دور بیٹھی ہوئی سن رہی ہیں. آپ خوش نصیب ہو. سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ نے نہ جانے کتنی چیزوں کو بنایا. وہ خالق کائنات ہے، ہر چیز بنائی، ہر چیز بنائی، ہر چیز بنائی. یعنی جو چیز بنی ہے اس کو بنانے والا خدا ہے. مگر اس بنانے والے نے بہت چیزیں بنائی، اس میں آپ کو بھی بنایا. تو بنایا تو بہت کچھ تھا، آپ کو بنایا تو اشرف المخلوقات میں رکھا. یعنی جو بنایا اس کا خالق وہ اس کی مخلوقات. آپ کو بنایا تو اشرف بنایا. آپ کیا ہے؟ اشرف المخلوقات. انسان اشرف المخلوقات ہے، اشرف ہے. اور کتنے خوش نصیب ہو، اللہ نے اشرف بنایا، اللہ نے اشرف بنایا. اور نبی کا کرم دیکھو، خدا نے اشرف بنایا، نبی کا فیض محفل میں ہوا، تم اشرف ہی بن گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. فیضان مخدوم اشرف، فیضان مخدوم اشرف، کچھوچھا مقدسہ. رہنے دو بھیا، ماتا ہیں. ماں کا احترام مذہب میں سکھایا گیا ہمارے یہاں. اسی لیے ہماری ماں بہنیں گھروں میں رہتی ہیں. بیٹھ جائیں، کرسی سنبھالیں، کیونکہ جلدی الیکشن آنے والا ہے، کرسی ہلنے والی ہے. اسی لیے کرسی سنبھال کے بیٹھیے. ایسے ایسے حادثات ہوتے رہیں گے بیچ بیچ میں. حضرات محترم، اللہ نے بہت سی چیزیں بنائی. آپ کو اشرف بنایا، سب سے اچھا بنایا، سب سے اعلیٰ بنایا، اشرف بنایا، اشرف المخلوقات ہیں. مگر ان انسانوں میں بہت لوگ بنے، اچھے بھی ہے، اللہ نے اچھا بنایا. مگر بہت سے ایسے ہیں جو کسی حصے سے اچھے نہیں لگتے ہیں. بنے، میں بہت تیزی سے چلوں. خدا نے بنایا، مگر خدا کا کرم دیکھو. بنایا تھا، کبھی بھی بنا سکتا تھا، کہیں بھی رکھ سکتا تھا، کسی میں بھی ڈال سکتا تھا. خدا کا کرم دیکھو، نبی کا فیض دیکھو کہ ہمیں بنایا اشرف المخلوقات بنایا. اور ساتھ میں جب دنیا میں بھیجا تو اپنے نبی کا امتی بنا کے بھیجا. ہمیں نبی کا امتی بنایا. ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کلمہ پڑھنے والے بھی بہت ہیں.
کلمہ پڑھنے والے بہت ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھاتے ہیں، اور کلمہ ابھی پڑھانے والے اب ایسے نکل گئے ہیں کہ اس کو کلمہ پڑھاتے جو پڑھا ہوا ہے۔ کیا بات ہے، کیا اشارہ ہے، واہ 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 واہ۔ بہت کلمہ پڑھانے کا شوق ہے تو کبھی ادھر کی بھی گلی ناپ لو۔ ہمیں کلمہ ان کو پڑھا رہے ہو جن کو کلمہ تمہارے باپ دادا نے نہیں، خواجہ غریب نواز نے پڑھایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہندوستان کا مسلمان غریب نواز کو مانتا ہے، اور ہم کیوں نہ مانیں؟ میں اس لیے بات کہہ دوں، ہم لوگ سلسلے والے ہیں سبحان اللہ۔ اور ہمارا تعلق پیروں سے ہے، کیا اور بات، ہر سلسلہ ہمارا ہے، چاہے قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، زوروردی ہو، ابو العلائی ہو، مداری ہو، نظامی ہو، صابری ہو، اشرفی ہو، برکاتی ہو، رضوی ہو، سارے سلسلے ہمارے ہیں، مگر ہم ہندوستان میں رہتے ہیں۔ سارے سلسلے ہمارے ہیں، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستانی بھی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس ہندوستان کو پسند کیا ہے خواجہ غریب نواز نے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو سارے سلسلے ہمارے سراخوں پر کیا بات، ہر پیر کو مانتے ہیں، مگر جو پیر ہو، ورنہ آج لباس پھوڑ کے نہ جانے کتنے لٹیرے گھوم رہے ہیں۔ اور حالات تو یہ ہو چکے ہیں کہ مجھے کسی شاعر کا شعر یاد آتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ کھوکھلے ناروں کو یہاں تقریر کہا جاتا ہے، کھوکھلے ناروں کو یہاں تقریر کہا جاتا ہے، اور گندی مٹی کو بھی اکسیر کہا جاتا ہے۔ کھوکھلے ناروں کو یہاں تقریر کہا جاتا ہے، اور آرام سے سن کے اس کی کٹنگ کر لینا اور اپنے موبائل کی رنگ بنا لینا۔ کم سے کم یہ بجاتے رہو گے تو ہم ان سے بھی بچ جائیں گے، اور اپنے اندر جو ہیں ان سے بھی بچ جائیں گے۔ سنو، کھوکھلے ناروں کو یہاں تقریر کہا جاتا ہے، گندی مٹی کو بھی اکسیر کہا جاتا ہے، اور دین و مذہب کو جو بنا بیٹھے ہیں اپنی دکان، ایسے لوگوں کو یہاں پیر کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بہت اچھے۔ دین و مذہب کو جو بنا بیٹھے ہیں اپنی دکان، ایسے لوگوں کو یہاں پیر کہا جاتا ہے۔ تو حاضرین محترم، میں پیروں کا ماننے والا ہوں، اولیاء اللہ کا چاہنے والا ہوں، اور ہر سلسلے کو اپنی آنکھوں اپنے سر پر رکھتا ہوں۔ وہ دل نہیں جس میں اولیاء اللہ کی محبت نہیں، اور ہم اولیاء اللہ کو بانٹ کے نہیں، بانٹنے والا کام تو دوسروں کا ہے۔ جو بانٹتے ہیں مقدر سے اللہ رسول انہی کو پاٹتے ہیں، اور ایک کو تو ایسا پاٹا پاٹ سنی سمجھتا ہے۔ ایسا پاٹ پتہ نہیں کہاں کا پاٹ پڑھ کر آئے۔ تو بانٹنے کا کام کوئی اور کرے، سنیوں کا کام بانٹنے کا نہیں ہے، ہمارا کام سب کو لے کے چلنے کا ہے۔ نبی کا جو غلام ہو، نبی کا جو چاہنے والا ہو، نبی کا جو عاشق ہو، ہر مزار
ہماری ہے. ہر ولی ہمارا ہے اور ہمارے ولی کو مانتے ہیں. ہم صاحب مزار کی محفل میں ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں. بے شک یہ بھی کمیٹی والوں کو دعا دے رہے ہوں گے کہ محفل سجائی تھی تو نبی کے گھر والوں کو بلایا. کیا بات ہے, واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. آج وہ بھی دعا دیں گے. بہت اچھا کام کیا, اچھا کام کیا. نبی کے گھر والوں کو بلایا تھا, نبی کی آل آئی, نبی کی آل بھی آئی, نبی کی نظر بھی ہوگی. بے شک نبی کی آل آئی, میری اولاد کہاں گئی, کس کے ساتھ ہے, کون سن رہا ہے, دل میں کیا رکھے ہے. نبی بھی کہیں گے میری اولاد گئی تھی, سنایا بھی اور مجھ سے ملایا بھی, بے شک سبحان اللہ. میرا اپنا بنایا بھی. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ پہلے گھر میں لائٹ تو لگا تھی, بلب لگا لیا تھا, راڈ لگا لیا تھا, ایل ای ڈی لائٹ لگا لی تھی, نہ جانے کون کون سی لائٹ لگا لی تھی, پنکھا لگا لیا تھا, کولر لگا لیا تھا, خوبصورت خوبصورت بٹن لگا لیے تھے. اس سے پنکھا چلے گا, اس سے بتی چلے گی, اس سے راڈ جلے گا, اس سے بلب جلے گا. مگر گھر میں روشنی نہیں تھی, ہوا نہیں تھی. بلب تو تھا اچھی کمپنی کا, راڈ بہت قیمتی تھا, بجلی بچانے کے لیے ایل ای ڈی بھی لگا لی تھی پیسہ لگا کے, مکان میں رنگ بھی اچھا لگا دیا تھا, پنکھا بھی اچھی کمپنی کا تھا, کولر بھی اچھا تھا, سب کچھ لگایا تھا, مگر کام نہیں ہو رہا تھا, چل نہیں رہا تھا, بٹن بھی اچھا نہیں تھا. چاہے آن کرو, چاہے آف کرو, چاہے آف کرو یا آن کرو, کرتے کرتے چلے گئے, کچھ نہیں ہوا. پڑوسی آیا, کیا ہوا, ہمیں پنکھا اچھا لگایا تھا, راڈ بھی بہتر تھا, بلب بھی بہت معیاری ہے, ایل ای ڈی لائٹ بھی ہے, بہت اچھی پی او پی بھی ہے, بہت اچھے بٹن بھی ہیں, مگر آف کرتا ہوں, آن کرتا ہوں, آن کرتا ہوں, آف کرتا ہوں, کچھ ہوتا نہیں ہے. نہ بلب جل رہا ہے, نہ پنکھا جل رہا ہے, نہ راڈ جل رہا ہے, نہ کوئی لائٹ جل رہی ہے. پرابلم کیا ہے؟ سارا کام ہوا, کہاں سارا کام ہوا, پھر بھی گھر میں روشنی نہیں. کہا نہیں ہے. کہا بتا تیرا میٹر کدھر ہے. کیا اشارہ ہے سر, واہ. کہن میٹر پہلے اندر تھا, وبھاگ والوں نے باہر کر دیا. میٹر دیکھا, بہت غور سے دیکھا, کہیں میٹر تو آگے لگا دیا تھا, مگر تیرا تار نہیں جوڑا. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, کیا لگتا ہے, کیا لگتا ہے, واہ, کیا اشارہ ہے. کر تو دیا تھا, الیکٹریشین کا کام میں کوئی پرابلم نہیں. میں یہ برا نہیں کہتا الیکٹریشین کو کام غلط کیا تھا, میں الیکٹریشین کی برائی نہیں کر رہا ہوں, مگر جتنا اس کا کام اتنا اس نے کیا اور وہاں تک ختم کر دیا. وہ آئے آپ کا حساب کتاب کرنے والے, کتنا چلاتا ہے, کتنا لگایا ہے, کتنا سٹایا ہے, اتنے میں اتنا کلو نہیں چلے گا, اتنا کلو چلے گا, اس میں 1 کلو چلے گا میٹر, 2 کلو چلے گا, 5 کلو چلے گا. اسے اس کے وزن کے حساب سے وزن فٹ کر دیا. جتنا اس کا کام اس نے کیا, مگر روشنی ابھی بھی نہیں ہے, سکون ابھی بھی نہیں ہے, پسینہ ابھی بھی ٹپک رہا ہے, بے چینی ابھی بھی ہے. انہی آنے والوں میں وہ بھی آیا. کیا بات, لگا تو سب تھا, مگر روشنی کون دے. چیزیں تو سب تھی, مگر مدینے کی ٹھنڈک کون دے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. بل تو سب لگے تھے, سب چیزیں تھی, مگر وہ نور کون دے. تو بنانے والے نے بنایا, ہر چیز موجود تھی,
دل تھا مگر بےقراری ساتھ، آنکھیں تھی مگر نور کی چمک کی ضرورت تھی، بنا سب تھا موجود سب تھا۔ مسجد کے قریب کے امام صاحب انہوں نے ٹوپی بھی پہنا دی۔ ٹوپی مطلب وہ مت سمجھے نا جو آج پہنایا کرتے ہیں، ٹوپی پہنانے کا بھی کام بہت چل رہا ہے۔ میں وہ ٹوپی پہنانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹوپی مطلب ٹوپی پہناتے ہیں لوگ، جاتے ہیں۔ آج جمعہ تھا نا، آج جمعہ تھا نا، آپ کو تو یاد ہوگا جمعہ یاد رہتا ہے سنیوں کو، اور دن میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے۔ سنیوں کو رمضان میں سب سے زیادہ یاد کہ افطار کا ٹائم کب ہے، معلوم ہے کہ نہیں؟ اس کو بھی معلوم ہوتا ہے جو روزہ نہیں رکھتا، وہ بھی بتا دے گا کہ آج جو وقت افطار ہے وہ تقریباً 7:06 پر، لیکن 6 نہیں 6:30 سیکنڈوں کا بھی حساب رکھتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو نوجوان ہوتا ہے وہ قریب کی مسجد کی مؤذن کو پٹا کے رکھتا ہے کہ مؤذن صاحب دیکھیے جیسے گھڑی میں ہو جائے پکوڑی بعد میں کھائیے گا، اذان پہلے دیجیے گا، ٹائمنگ پہلے سے سیٹ، تاکہ پکوڑی آنے میں دیر نہ لگے، ڈائریکٹ منہ میں پہنچ جائے۔ جمعہ تھا، جمعہ میں معلوم ہوتا ہے نا، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ صاحب 1:15 اذان ہوگی، اس کے بعد امام صاحب تقریر کریں گے، اس کے بعد 1:15 خطبہ ہوگا، اس کے بعد خطبے میں جو 5 منٹ اور 10 منٹ جو بھی لگے، اس کے بعد امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر تلاوت قرآن ہوگی، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا اور یہ ہوگا۔ ٹائمنگ سیٹ رہتی ہے، اسی لیے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اذان کتنے بجے ہے، وہ دیکھتا ہے کہ نماز کتنے بجے ہے۔ اور کبھی کبھی اماموں سے جب تعلق قریب ہوتا ہے تو قریب سے کہتا ہے امام صاحب کیا ہے، کہا گرمی بہت ہے، تو کہا جب نماز پڑھائیے گا تو چھوٹی ہی پڑھیے گا، چھوٹی پڑھیے گا، تب کہیں چھوٹی پڑھنے سے ہوگا کہ نمازیں تو بہت سی چھوٹتی ہیں، جمعہ نہیں چھوٹے گی۔ مزاج ہے، انداز ہے۔ آج بھی یہی کام ہوا کہ پہلے تو سب کچھ تھا، مگر آج آپ کے گھر کے تار کو اس پول سے جوڑ دیا گیا، اس پول سے جوڑا گیا ہے کہ جس پول سے پوری کائنات کو نور ملا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اس جگہ سے جوڑ دیا گیا ہے جہاں سے سبھی کو چین ملا۔ ارے نبی کا در تو وہ در ہے کہ بے چینوں کو چین دے دیں، اپنوں کا کیا کہنا، وہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ تو میں سارے اولیاء اللہ کو مانتا ہوں، یہ میرا کام ہے، مگر ہندوستانی ہوں کیونکہ اسے خواجہ خواجگاہ نے چنا، اسی لیے آپ اشرفی بنے، اشرفی بنے مطلب قادری بنے، اشرفی بنے مطلب چشتی بنے، اس کے علاوہ بھی جتنے سلسلے سب ہمارے ہیں، سارے سلسلے میرے ہیں، وہ آپ کی پسند ہے، جسے چاہو چن لو، مداری بن جاؤ، نظامی بن جاؤ، صابری بن جاؤ، فریدی بن جاؤ، رضوی بن جاؤ، برکاتی بن جاؤ، تم جو چاہو بنو، تمہاری پسند ہے، مگر نہ جانے کیوں ہم ہندوستان میں ہیں، نہ جانے کیوں ہم ہاتھ کسی کے بھی ہاتھ میں دیں مگر دل ہمارا چشتی رہتا ہے، دل ہمارا چشتی رہتا ہے۔ ہمارا دیکھیے لکھنؤ کا مسلمان بھی ابھی رجب میں خواجہ صاحب کی چھٹی آئی تھی، لوگ پہنچ رہے تھے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں، پہنچ رہے تھے، سب پہنچ رہے تھے،
وہاں کوئی بتاتا نہیں ہے میں یہ ہوں خواجہ صاحب اس لیے آیا ہوں، میں یہ ہوں میں اس لیے آیا ہوں، میں فلاں سے تعلق رکھتا ہوں میں وہ ہوں۔ خواجہ غریب نواز یہ وہ نہیں دیکھتے، بس آنے والے کا دل دیکھتے ہیں۔ تو کس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آیا یہ غریب نواز کا میٹر نہیں ہے، تو اپنے دل میں کیا رکھ کے لایا یہ بات ہے۔ اسی لیے وہ اور در ہوں گے اور جہاں چہرے دیکھے جاتے ہیں چہرے۔ کون سی ٹوپی ہے، کون سا رومال ہے، کون سا کرتا ہے، کون سا جبہ ہے، کون سا یہ ہے، کون سا وہ ہے، کون سا بلہ ہے، کس کمیٹی کا ہے، کس تنظیم کا ہے، کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، کن لوگوں کا ساتھ ہے، کس مشن سے جڑا ہوا ہے، دیکھے جاتے ہیں۔ وہ اور در ہیں جہاں اپنے غیر دیکھے جاتے ہیں۔ جملہ دے رہا ہوں، ہمیں وہ اور در ہیں اور کیا بات ہے، ظاہر سے لے کے سامنے تک سب کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اور در ہیں اور جہاں چہرے دیکھے جاتے ہیں چہرے، مگر غریب نواز کے چوکھٹ پر چہرے نہیں دیکھے جاتے، دل دیکھے جاتے ہیں۔ اسی لیے جو منہ دیکھ کر منہ دیکھ کر دیتا ہے اسے دنیا دھوکے باز کہتی ہے، اور جو دل دیکھ کے دیتا ہے اسے دنیا غریب نواز کہتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، فیضان غریب نواز، عطائے رسول، آل رسول، سبحان اللہ۔ اسی خواجہ غریب نواز نے کہا کہ شاہد حسین، بادشاہت حسین، دینت حسین، دینت حسین، حسین دین ہے۔ تو میں جو بتا رہا تھا آپ کو، آپ خوش نصیب ہیں، آپ امت نبی ہیں، نبی کی امت ہے۔ اور یہ چیز جو ہے ہم سے جو پہلے ہوئے وہ ہم سے بہتر، اور ان سے جو پہلے ہوئے وہ ان سے بہتر۔ اب پہلے چلے جاؤ، ہر پہلے والا بعد والے سے بہتر، ہر پہلے والا۔ آپ پوچھیں گے ایسا کیسے حضرت، پہلے والا بعد والے سے بہتر کیوں؟ ہم کوالٹی نہیں دیکھیں گے؟ ہمارے باپ تو صرف اپنے گھر سے درگاہ جاتے تھے، جاہل تھے۔ ہمارے باپ تو دادا ہمارے نکلتے تھے مزار جاتے تھے۔ میں بہت قابل ہوں، کیا قابلیت ہے؟ میں تو 40 دن کے لیے جماعت میں جاتا ہوں۔ واہ بھائی واہ، کیا قابلیت ہے آپ کی۔ آپ کے دادا ہی اچھے تھے، کم سے کم صحیح جگہ جاتے تھے۔ آپ 40 دن کے لیے نکل گئے، 40 دن کے لیے نکل گئے۔